بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ ٹھیک ہے، دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو ٹھیک اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، مقاصد، دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ زیادہ طویل نہیں پڑھنا، صرف توجہ آپ کے ذکر کی جانب ہوگی تو میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ وہ خیرات بانٹنا چاہتا ہوں جو باب علم سے ملتی ہے۔ صاحبان معرفت، بسم اللہ جی، صاحبان عقیدہ، صاحبان ولایت، جن کے پاس ولایت علی کا خزانہ ہے جو بہت قیمتی ہے، جنہوں نے وہ عقیدہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے عرصے بعد اس عظیم بارگاہ میں حاضری نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جتنی دیر پڑھوں صرف آپ سے توجہ کی استدعا ہے۔ آپ نے گن کے رکھا ہوا صدا بھائی، بڑی مہربانی سے۔ تو امام زمانہ آپ سب کو سلامت و آباد و شاد رکھیں۔ میں صرف آپ کی توجہ کا انتظار فرما رہا ہوں۔ جب کہ آپ کی توجہ ذکر کی جانب ہو جائے گی تو میں شروع کر رہا ہوں۔ کوئی نہیں، آپ بیٹھے رہے، بابا جی نہ کریں، اچھی بات نہیں، بیٹھے۔ تو پہلے دو چار جملوں سے، فکروں سے اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ آپ کا سننے کا کیا نظام ہے اور آپ کی سماعتیں کتنی بلند ہیں، آپ کا عقیدہ کہاں ہے، توجہ کس جانب ہے۔ میرے بعد عمران شاہ صاحب نے خطاب کرنا ہے، خالق کونین، ان کی زبان مزید تاثیر دے، بڑے ذاکر ہیں، مولا ان کو سلامت رہے۔ مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی نے، غدیری صاحب نے بہت اچھا گفتگو فرمائی، بصیرت افروز۔ پہلا فکرہ عرض کر رہا ہوں، اسی فکرے پہ گفتگو کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ فکرہ بظاہر مختصر ہے لیکن جتنا سوچو گے اتنا گہرا ہے۔ میدان کربلا میں 71 نے جنگ لڑی، اصغر نے مسکرا کے جیتی۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ جی، آپ بیٹھ کے بولیں گے تب بھی میں عزیز، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بیدار مجمع ہے جی، اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھی سماعت ہے ہاں آپ کی۔ شاعر کے پاس فکرے ہوتے ہیں، کچھ لفظوں کا امتزاج ہوتا ہے جس سے ایک فکرہ بنتا ہے۔ شاعر کوشش کرتا ہے ایک فکرہ ایسا ہو جو یاد رکھا جا سکے۔ فکرہ شاید میں سمجھا نہیں پایا، میں اس کو تبدیل کر کے پڑھتا ہوں۔ جس کا ایک تبسم 71 ہاشمی تلواروں کے برابر ہو اسے اصغر کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھے ہیں، اب آپ سمجھے کہ میں نے کیا کہا اور کیا پڑھا۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے میری نگاہ ہے آپ،
जिस हस्ती का एक तबस्सुम कितनी देर का होता है ये आपको पता है, पलक झपक, अल्लाह जिंदगी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए तबस्सुम नमूदार होता है। इस तबस्सुम में इतने राज पिनहा हैं जो कम से कम एक मजलिस में बयान करने मुमकिन नहीं है। सैकड़ों अशार नहीं बल्कि हज़ारों अशार इस तबस्सुम की वजाहत पे लिखे जा चुके हैं, और मैंने जितने अशार सुने उनमें से एक शेर मुझे बहुत ज़्यादा याद रहता है। वो शेर मेरे वालिद गिरामी ने लिखा था बहुत पहले। मेरा बचपन था, डेरा गाजी खान का शहर था, मातमी जलूस था, सलाम पढ़ा गया वालिद गिरामी का। उसमें एक शेर था शहजादे का, बाबा जी दुआ कीजिए, और वो तबस्सुम अली असगर की वजाहत पे था। ओहो, यकीन जानिए मैं बड़े कलाम सुन चुका हूँ, लेकिन इस शेर में बड़ा कुछ बंद है। मैं वहीं से ही गुफ्तगू आगाज करूँ। उन्होंने फरमाया, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, थका हुआ ना बोले, जो बेदार है वो तो बोले यार मौला आपको सलामत रखे। जो जिक्र की जीनत बन के बैठते हो तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ रहा हूँ। इमाम ज़माना आपको आबाद शाद रखे। दुआ फरमाइएगा, नौकरी हो गई। ये मेरे जुड़े हुए हाथ है, बिस्मिल्लाह जी। ये मेरे जुड़े हुए हाथ है, मुझे नहीं मालूम कि कौन कितनी दाद देगा। जो जितनी दे सकता उतनी दे दे, फिर भी वो कम देगा जितनी भी देगा। मिसरा ऐसा, असगर कोई ईसा तो नहीं गोद में बोले, मैदान में बोलेगा कि आखिर ये अली है। सलाम आपके उठे हुए हाथों को, सलाम है आपकी बोलती ज़बानों को। इमाम ज़माना आपका आबाद व शाद रखे, आप जी आबाद व शाद रहे। हक अदा हो गया जी, हक अदा। राजी रहिएगा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दुआ फरमाइएगा, बिस्मिल्लाह, दुआ फरमाइए। सलाम भाईजान, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। इस घर को समझने के लिए मारिफत की जरूरत है। जरूरी नहीं कि बंदा जिंदगी भर किताबें पढ़ता रहे तो ये घर समझ में आए। ये जिक्र पे हाथ है, ये मारिफत का सिलसिला। मारिफत के अलावा कुछ भी ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं। जब तक मारिफत नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है। और अकीदा ही निजात है, अकीदा ही हयात। मैं मिन्नत कर रहा हूँ नौजवानों की, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़े क्वेश्चन बड़े आंसर होते रहते हैं सोशल मीडिया पे। थोड़ा बहुत तो टाइम गुजार लेते हैं नौजवान मोबाइल के साथ। वक्त मिल जाए तो 15-20 मिनट हर नौजवान गुजार लेता है। माशाल्लाह, क्या बात है, आपकी मानी खेज मुस्कुराहट मुझे समझ आ गई। अक्सर सवालात की बौछार होती है कि ये क्यों और वो कैसे, तो ये कैसे, तो ये आपके मज़हब के हमें समझ नहीं आती। ख़ास तौर पे जो मारिफत के साथ जुड़े हुए, अकायद के साथ जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। ये मैं पूरा मुहर्रम सफ़र कहता रहा हूँ, जैसा पूरा मुहर्रम सफ़र बाबा जी मैं यही फ़िक्र दोहराता रहा हूँ बार बार। तकलीफ़ होती है जब हमारे नौजवान बेचारे वो जवाबात देने में मसरूफ़ होते। कोई ज़रूरत नहीं है मातम, जंजीर जनी, कमा जनी, इसका कोई जवाब आप ना दिया करें। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, महसूस कर जाए, नाराज़ हो जाए तब भी आग करें। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय। कोई पूछे मातम क्या है, जंजीर जनी क्या है, कमा, ये सारे जवाब दिए जा चुके हैं और बहुत बार दिए जा चुके हैं। ये मेरा हाथ है जिक्र पे, इसके अलावा जवाब नहीं बनता जो मैं दे रहा हूँ आपको, अगर आप समझ जाए। अगर कोई पूछे ये क्या है मातम, जंजीर जनी, कमा जनी, रोना, तो एक ही जवाब लिखा, ये हमारा इश्क है। दुख लगता है, यकीन जानिए जब कोई अच्छा लफ्ज आया हो जाए दुख लगता है। इसका कोई कौन जवाब देगा? इसका क्या जवाब दे हम भाई? शुक्र करो हमें पूछने की आदत नहीं है। जो सोया हुआ है उसको मैं जगाना नहीं चाहता, जो बेदार बैठा है उसको सुन ले। शुक्र करें हमें पूछने की आदत नहीं है।
ورنہ جتنے جوابات ہمارے ممبروں سے دیے جا چکے یقین جانے ممکن ہی نہیں تھے. باب علم کی مہربانی سے سوالات جب بھی کوئی پیدا ہوئے سب سے بہتر جواب ہمارے ممبروں سے آئے. مذہب کا پورا انسائکلوپیڈیا گواہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے عالم گزرے ہیں یا جو ہمارے عالم موجود ہیں ان سے بہتر جوابات ممبر سے کوئی نہیں دیتا. ہمارے ممبر کی تہذیب مشہور ہے, یہاں کا علم مشہور ہے, یہاں کے علم کی تقسیم مشہور ہے. اور ہمارے ہی ایک ہی قوم ہے شیعہ قوم پوری روئے زمین پر. آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے, ورنہ آپ جیسی کوئی قوم نہیں ہے روئے زمین پر. نہ کسی کے پاس اتنا سرمایہ ہے جتنا آپ کے پاس ہے. جس نے داد نہیں دی اس نے دولت سمجھ لی. دولت نہیں کر رہا میں, سرمایہ قیمتی خزانہ وہ صرف آپ کے پاس ہے. یہ فکرے سب سے پہلے فقیر نے ممبر سے کہیں پوری ذمہ داری کے بعد کوئی اگر پڑھ لے تو میرے بعد پڑھے گا. یہ فکرے سب سے پہلے میں نے ممبر سے کہیں. میں نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں, مقابلہ کر لو. برکت کے لیے حدیث قصا ہے. یار علی کا واسطہ بیدار ہو کے بیٹھ سنیے. برکت کے لیے حدیث قصا ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت کے لیے تسبیح فاطمہ. میں کتنے عرصے بعد آیا ہوں؟ 9 سال بعد. پھر آج سنیں میں بھی پڑھتا ہوں. ہے جی نہیں آتا رہوں آپ اس کے نہیں. اللہ زندگی کرے. برکت کے لیے حدیث قصا ہمارے پاس, رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ حد ہوگی ہے ویسے, یقین جانی حد ہوگی. قیامت کے دن 14 وارث ہادی برحق جو موجود ہے. یہ واحد قوم ہے جس کا امام زندہ ہے اور موجود ہے, حاضر و ناظر ہے. عقیدہ زندہ ہونا چاہیے نا, پھر سب سمجھ آتا. یقین جانیے میں پھر گنواتا ہوں. برکت کے لیے حدیث قصا, رحمت کے لیے تسبیح سیدہ, امراض کے لیے خاک شفا, مشکل کے لیے مشکل کشا, بخشش کے لیے کفن کربلا. مہربانی حضور, مولا کی قسم دل راضی ہو گیا یار. ان فکروں پہ آپ نے داد دے دی, بڑی بات ہو. یہ سب ہمارے پاس. آپ خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ کو پتہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. مہربانی فرمایا کہ لوگ دنیا داری کی باتوں میں نہ الجھا کر. ہمارا مذہب جو ہے وہ اتنا کوئی اللہ معافی تے کمزور مذہب ہے, جو کمزور عقیدہ نہیں ہے. ہمارے بچوں سے, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں جو نوجوان بیٹھے ہیں اسکول کالجز کے, ذرا توجہ فرمائیں. لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے عقیدے میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے, آپ یہاں پہ تجاوز کر جاتے ہیں حدود سے, یہاں پتہ نہیں کہاں آپ چلے جاتے ہیں, اس کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں, ان کو کیا مانتے ہیں. یہ ممبر پہ ہاتھ. آج عقیل محسن نقوی بورے والا کے شہر میں اس عظیم بارگاہ میں 5 سیکنڈ میں اپنی قوم کا, قوم کے نوجوانوں کا, بزرگوں کا, خطیبوں کا, عالموں کا, ذاکرین کا, نواح خانوں کا, ماتمیوں کا, زنجیر زنوں کا عقیدہ 5 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے. تم گھڑیاں دیکھو, میں عقیدہ پڑھتا ہوں. کل بھی یہی عقیدہ تھا, آج بھی یہی ہے, کل بھی یہی رہے گا. ہمارا کوئی بچہ بھی اس عقیدے کے علاوہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. یہی عقیدہ تھا, ہے اور رہے گا. 5 سیکنڈ گھڑیاں دیکھ لیں. کیا عقیدہ ہے شیعہ قوم کا؟ اللہ ایک ہے. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, کسی نے ضائع کر دے فکر تو. اللہ ایک ہے, فرشتے ان گنت ہیں, پیغمبر 1,24,000 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, بطول سچی ہے. جو ذکر کی نیت سے ہے وہ بولے, باقی چپ رہیے گا. اللہ تیری زندگی کرے. حسین تمہیں عزت عطا فرمائے, تم جیو اور تم سلامت رہو. حق ادا ہو گیا جی. بسم اللہ بھائی جان, بڑی مہربانی جی. بسم اللہ, مہربانی مہربانی. بسم اللہ بھائی جان, بڑی مہربانی. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. پوری طاقت سے مل کے بولیے گا, ہاتھ بلند کر کے, حیدری یا علی یا.
میرا ذکر اور منبر پہ ہاتھ ہے. ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں, اسی عقیدے پر موت آئے گی, اسی عقیدے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں, بڑے بزرگ بہت بہتر جانتے. نہ الجھایا جائے ہمیں گفتگو میں, ہم سے بہتر کوئی گفتگو نہیں کرتا, ہم سے بہتر کسی کو احتجاج آیا ہی نہیں. مہذب ترین قوم ہے شیعہ قوم. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ 10 محرم یوم عاشور کو ہمارے ہر نوجوان کے ہاتھ میں زنجیر اور چھریاں ہوتی ہیں, پھر بھی انتظامیہ کو پریشانی نہیں ہوتی. کچھ باتیں بعد میں سوچنے کے لیے ہوتی ہیں, کچھ باتیں بعد میں سوچنے کے لیے ہوتی ہیں. پڑھنا میں نے پتہ نہیں کیا تھا, آپ نے کہاں لگا دی. ہر نوجوان کے ہاتھ میں زنجیر ہوتی. کبھی انتظامیہ پریشان ہوئی کہ اتنی تعداد میں شیعہ زنجیر لے کے پھر رہے ہیں روڈ کے اوپر کھلے عام؟ کبھی انہوں نے کہا جی کوئی ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا جائے کہ زنجیر زن گھر سے نکلیں گے, ساتھ فورس جائے گی, وہ ان کو جلوس تک چھوڑ کے پھر واپس آئے گی. کوئی ایک لمحہ یاد دلا دے مجھے. بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کافی عرصے سے جو عزاداریاں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا طریقہ احتجاج سب سے خوبصورت طریقہ احتجاج. ہم دنیا میں ہونے والے روئے زمین اور روئے پوری انسانیت میں ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بہتر احتجاج سکھا رہے ہیں. ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلا کہ روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. کچھ سمجھے ہیں, کچھ نہیں سمجھے. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا محتاج نہ کرے. مولا بولتی زبانوں کو اپنی رحمت و اپنے یہ ہمیں دیکھ دیکھ آپ جیے بھائی جان, مولا آپ کا آباد رکھے. یا علی یا علی یا علی یا علی. بسم اللہ جی. ہماری قوم کے متعلق غلط اندازے مت لگایا کریں آپ. قوم کل بھی ایک تھی, آج بھی ایک ہے, کل بھی ایک رہے گی. اور یہ ہم کئی مرتبہ آپ کو بتا چکے ہیں, بلکہ سمجھا چکے ہیں, بلکہ دکھا چکے ہیں. کسی شہر میں جب عزاداری پر کوئی مسئلہ بنا تو کوئی بھی ہمارا بچہ بھی ہو تو وہ گھر نہیں بیٹھا, وہ وہاں پہنچا جہاں مسئلہ موجود تھا. چونکہ حسینیت جو ہے وہ عشق ہے, عشق. اور وہ ایسا عشق ہے. دیکھیے آپ اتنی تعداد میں ماشاءاللہ ہے, کافی بڑی تعداد ہے مجلس اذان. عمران شاہ صاحب نے یا کسی نے یا میں نے یا آپ کو خط نہیں لکھا, آپ کے دروازے پہ دستکیں نہیں دی, دی ہیں, بلایا ہو کہ بھائی کل مجلس سے آنا, کسی نے آپ کو کہا ہو, کسی نے آپ کو کہا ہو بابا جی اپنے عشق میں آئے ہیں آپ. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں اہل سنت بیٹھا ہوا ہے, کہاں اہل تشیع بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی عیسائی بھی بیٹھا ہوا ہو مجھے نہیں معلوم. کوئی یہاں سے آیا, کوئی اس گلی سے آیا, کوئی وہاں سے آیا, کوئی رستے میں کوئی بیریئر نہیں تھا جہاں پر کوئی ہم نے بندہ کھڑا کیا ہو کہ پوچھ کے بھیجنا یہ جو آ رہا ہے یہ ہندو ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, کون ہے. آپ سو جائیں تو میری ذمہ داری نہیں ہے, میں بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. کبھی کسی نے پوچھا کوئی ایک بیریئر تلاشی کے علاوہ, وہ تو دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کرے, جب سیکیورٹی کے حالات خراب ہو جاتے ہیں پھر ہم تلاشی دیکھیں. لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تو جو جا رہا ہے مجلس میں, تو ہندو ہے, تو مسلمان ہے, تو عیسائی ہے, تو کون ہے. 14 صدیوں سے بتایا جا رہا ہے منبروں سے کہ حسین سب کا ہے. موسم ٹھنڈا ہو تو داد ٹھنڈی ہو جاتی, اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے اب جس نے یوں بیٹھنا ہے اس نے داد کے لیے ہاتھ یوں اٹھانا ہے, ٹائم لگتا ہے. آپ جی سلامت رہے. میں بہت بڑی بات مختصر ترین فکرے میں عرض کرنا چاہتا. کبھی کسی نے کسی سے یہ نہیں پوچھا تو جو مجلس میں آ رہا ہے تو نماز کس انداز سے پڑھتا ہے, تو روزہ کس وقت افطار کرتا ہے, تو ہندو ہے, تو بریلوی ہے, تو شیعہ ہے, تو مسلمان ہے, تو عیسائی ہے,
تو کہاں کا ہے، تو کیسا ہے، تو جو جا رہا ہے، تجھے کسی نے بلایا ہے، تو ویسے آیا ہے، منبر پہ ہاتھ ہے، وجہ یہ ہے کہ حسین سب کا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں۔ یار کیا پڑھا جائے کہ آپ داد دیتے ہیں؟ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں بہت قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں، امام حسین تجھے آباد رکھے۔ میرا جیتے رہو، زیادہ نہیں پڑھنا، بہت مختصر پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیارا بھائی، اس نے میرے بعد بھی پڑھنا ہے، بہت ہی ہر دل عزیز ہستی۔ بسم اللہ۔ وہ اب کوئی کسی اور مجلس پہ دعا سنا، وہ نہیں اللہ سے کی کرے، اس کی فرمائش ہے، لیکن بیٹا وہ اب شروع کر، جو پہلے بتا دے میں لازمی پڑھتا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ وہ چونکہ تقریباً نیٹ پہ بہت زیادہ، اچھا اس مجلس کا ٹائم میں دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ناراض کیوں بیٹھو، چھوٹے ہو ہم سے، ہم علی والے اللہ آباد شاد۔ پانی ہے کوئی پینے کے لیے؟ ماہ رمضان تو نہیں ہے، صدق بڑی مہربانی۔ ہاں کہا جاتا ہے نا جی یہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم خود نہ الجھ جائیں۔ یہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں پھر زنجیر زنی کرواتے ہیں۔ یار تو اپنی قیمت بتا دے، آج زنجیر زنی کر لے۔ بھئی اگر ہمیں کوئی 100 روپیہ دیتا ہے تو ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ہم تجھے 20,000 روپیہ دیں گے، تو صرف زنجیر ایسے پکڑ، مار اور چلا جا، خون نہ نکلے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر بھی ہاں جی، مطلب کہ تنقید سے پہلے آجے بسم اللہ۔ بس بھائی عمران آگے، میں شروع کر رہا ہوں جی۔ ماشاء کافی عرصے بعد آیا ہوں پورے والا میں، اور بھائی کی اپنی نگری ہوئی، اپنا گھر ہوا، لیکن ذاکر وہی بڑا ہوتا جو اپنے گھر میں بہت فیمس ہو، بہت مشہور ہو، بہت سنا جاتا ہو۔ میں نے منت کی ہے کہ مجھے پہلے پڑھنا، تو تھوڑا پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا کچھ اور تھا، پتہ نہیں ایسے ہی ارادہ بن گیا بھائی۔ میں بسم اللہ کرا جی، کافی عرصے بعد آیا ہوں، بس قیمتی خیرات ہے آپ کے درمیان ڈانٹنی اور چلے جانا ہے۔ اس گھر کو سمجھنے کے لیے معرفت ضروری ہے، کتابوں سے یہ گھر سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا جی، میں ایک فکرہ عرض کروں، بس وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ کائنات کی انوکھی ترین ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ میرا بھائی صدف آج ہے، چونکہ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے اور بہت پیارا بھائی ہے، بہت بڑے بھائی کا بھائی ہے جی۔ چلو یار مان لیتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو وہی ٹھیک ہے، تو پیارے انوکھی ترین ہستی، یار یہ رکھ لیں، انوکھی ترین ہستی ہے شہزادہ علی اصغر۔ چھوٹا ہے تو علی کے لیے، ہمارے لیے باب الحوائج۔
تھوڑے لوگ بولے ہیں باقی چپ رہے ہیں. اگر پورا مجمع داد نہیں دے گا تو میں سمجھوں گا یا میں نے فکرہ معیار پہ پڑھا نہیں یا آپ نے توجہ سے سنا نہیں. یہ کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے. جب شہزادہ دنیا میں آیا تو بادشاہ حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو. بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ جیے حق ادا ہو گیا. یقین جانے قیمت مل گئی پورے والا میں. سفر کی تھکان ہی اتر گئی. جیتے رہو سلامت رہو بیٹا. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. میری نگاہ ہے آپ پہ ماشاءاللہ نوجوان آدمی. میں اسی شہزادے کی شان پڑھنا چاہتا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے فضیلت آل محمد اگر شہزادہ علی اصغر کا مضمون کسی سنا ہے تو کب سنا ہے کب نہیں سنا. میں نے ظاہر ہے اپنے انداز میں پڑھنا ہے. میں بہت چھوٹا سا معمولی سا نوکر امام حسین کے دربار کا. تو میرے پاس جو خیرات ہے میں نے وہی بانٹنی ہے. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بہت ہی خوبصورت انداز آپ کا سننے کا سماعت کا مودت کا عقیدے کا. تو مصرع یا لفظ کو ضائع ہونے کا اندیشہ تو ہے نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-4 مصرے پڑھ سکوں تاکہ آپ محظوظ ہو جائیں اور پھر اس کے بعد بھائی کو ممبر دوں. تو یہ میں جو 4 سطریں آغاز کر رہا ہوں اللہ کرے یہ آپ تک پہنچ جائے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ. اب مجھے نہیں معلوم کہ بھائی عمران چونکہ بہت بڑا ذاکر ہے عمران شاہ کاظمی اس وقت پوری دنیا کا نام ہے. پوری دنیا کا یقین جانے ہیں جی. تو ظاہر ہے اب آدھی توجہ تو آپ کی ان پہ ہوگی نا جی. وہ بھائی کب اٹھیں گے کب اچھا سر لگائیں گے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھائی جان بڑی مہربانی. یہ بس یہ قصیدے کے چند مصرے آپ کے حوالے. گہوارے سے منسوب ماشاءاللہ توجہ کی میں داد دے رہا ہوں جی. 16 17 18 مارچ ڈیرہ غازی خان قدیمی سلسلہ مجالس سے ازا سہ روزہ مرکزی مجالس سے ازا جو میرے والد گرامی نے ان کو بہت پروان چڑھایا. وہ اپریل کی بجائے 16 17 18 مارچ میں. اور میں بھائی کی منت کر رہا ہوں آپ سب کو سفارش بنا کے اگر وہ آ جائیں گے تو رونق وہاں پہ بڑھ جائے گی. ہماری عزت کے لیے بہت بڑا نظام بن جائے گا. اور 2 ربیع الاول انشاءاللہ میں نے بورے والا میں ہونا ہے. پڑھوں نہ پڑھوں کوئی سنے نہ سنے میں نے یہیں پہ ہونا. شاباش جی. میں نے سارا دن ہونا ہے یہاں پہ 2 ربیع الاول بورے والا. تو باقی جی اب میں اندازہ لگا لوں گا کہ 2 کو میں نے پڑھنا ہے یا صرف آنا ہے لنگر کرنے اور جانا ہے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ. دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. میری بات سنیں مجھے داد کی کوئی لالچ نہیں ہے مولا کی قسم. یہ جو لفظ دے دیے بادشاہ نہیں کافی ہیں مجھے بہت ہے. میری عاقبت سمر گئی. میں شعر پڑھ رہا ہوں 2 مصرے ہیں بظاہر آپ کے لیے. کتنا بڑا مضمون باندھا یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کی داد نے آپ کے نعرے نے. میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے. گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. کیا مقام ہے 6 ماہ کے حیدر کا. عنوان ہے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ. اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے. جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. اللہ آپ کو آباد رکھے. جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے. شعراء سے داد لی علماء سے داد لی خطیبوں سے داد لی. صرف بورے والا میں نہیں پڑھ سکا یہ مصرے. یہ 6 سطریں آپ کے لیے میرے لیے اعزاز ہے. اس سے بہتر لفظ نہیں ملے. پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے لکھا. میں نے وضاحت کی ہے 6 سطروں میں. اللہ کرے میں پتہ نہیں کہاں تک کامیاب ہوا. مطلب کما حق کہوں تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کیا مقام ہے شہزادے کا سمجھنا آپ نے. قطرہ بھی ہے طوفان بھی شبنم بھی شرار بھی.
یا تو میں یہی چھوڑ دوں گا، مجھے قسم ہے یہی چھوڑ دوں گا، یا پھر آگے پڑھوں گا۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولا کی قسم، مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ مصرے ہیں جو میری موت کے بعد یاد بھی رکھے جائیں گے، پڑھے بھی جائیں گے، یہ ان میں سے میں یہ 6 سطریں پڑھ رہا ہوں۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، یا علی میری بس مجھے ہمت دے دینا کہ میں ان تک پہنچا لوں۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، پیچھے تک میری نگاہ ہے۔ جو عزادار ہے، عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے، شیعہ ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، ولایت جس کے دل میں سانس لیتی ہے، ماتم جس کی دھڑکن کا نام ہے، وہ مصرے سن کے فیصلہ کرے گا کتنی داد بنتی ہے، کیا دیکھتا ہوں میں، یا برے والوں میں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا، حق ملتا کہ نہیں ملتا۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی، اسے یاد ہے لڑنے کا ہنر بھی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ زندگی کر، حسین آباد، آپ جی یہ بھائی جان، بڑی مہربانی آپ، حق ادا ہو گیا بابا جی، بسم اللہ جی، اللہ آپ کا آباد ہو، تیری زندگی ہو گئی، آپ جی مولا آپ کے بچوں کی بسم اللہ۔ دوبارہ لگوائیں آپ نعرہ، پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے، حیدری یا علی۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے۔ بہت پرانا شعر ہے لیکن سب سے پر اثر 2 مصرے، مولا کی قسم میں نے اس سے بڑے 2 مصرے سنے ہی نہیں، شاعری میں نہیں سنے، اثر اتنا ہے ان کا، دیواریں بولتی ان مصروں کو۔ کیا وضاحت کر دی کہ علی اصغر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں 6 ماہ کا یا چھوٹا، نہیں، علی کبھی چھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے 2 مصرے لکھ کے قلم ہی توڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے، جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں، لڑائی تو بنتی نہیں نا، جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں۔ پھر اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے، پڑھ لیا۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، اللہ آپ کا آباد رکھے، جھولیاں بھر کے اٹھو۔ قطرہ بھی ہے، طوفان بھی، شبنم بھی، شرر بھی، یہ پھول بھی، تلوار بھی، تارا بھی، سحر بھی، خاموشی یہ مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت کو نگینے میں جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا ہے، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کی۔ تھک تو نہیں گئے وہ داد دے دے کے؟ کچھ بچی ہوئی داد میں لے لوں آپ سے، لے لوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ مر جانا زندگی فنا ہے، نہ پڑھتا یہیں رک جاتا، لیکن یہ مصرع واجب بھی نہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی داد اتنی خوبصورت تھی۔ کون ہے شہزادہ علی؟ شہزادہ کون ہے علی اصغر؟ شہزادہ علی اصغر باب العبائد ہے کون؟ انگشتری دین میں الماس کی صورت، دیکھیے آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، جتنی بنتی اتنی داد چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ کم دیں گے تو دکھ جائے گا، دل دکھ جائے گا، زیادہ آپ دیں گے نہیں، ظاہر ہے میں چھوٹا سا، اتنی جتنی بنتی ہے وہ لازمی۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔ یہ یہاں تک دادے، اچھا وہاں تک دادے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، ہائے ہائے، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت،
یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں شعر پڑھتا ہوں، بیت پڑھتا ہوں، چھٹا مصرع پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا میں نے کس معیار پہ پڑھا، آپ نے کس معیار پہ سنا۔ نعرہ یہاں سے لے کر اگر سیون کی نگری تک نہ پہنچا تو مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا آیا؟ جس نے جتنی بھی شاعری سنی ہوئی وہ ساری یاد رکھے، یہ 6 سطریں اس نوکر کی سنے۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، تیور ہے سبھی نہیں تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کل تک کھڑے ہو کے پورا برے والا کا مجمع مجھے داد دے، میرے مصروں کی قیمت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، وجہ کیا ہے؟ تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بُتِ ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہائے ہائے ہائے، معصوم نے ظالم کو کہیں کا۔ اللہ آباد رکھے یار، تم جیو، تم سلامت رہو، مولا آباد رہو۔ بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی۔ اچھا بسم اللہ۔ اصغر کی خاموشی نے کیا دشت میں ثابت، اصغر کی خاموشی نے کیا دشت میں ثابت، خالق کبھی مخلوق سے بولا نہیں کرتے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ امام زمانہ آپ کے، بڑی مہربانی بھیا، بہت شکریہ۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت۔ بہت ہی اچھی سماعتیں ہیں آپ کی۔ تیور ہیں سبھی حضرت عباس کی صورت۔ یہ شعر میرا یاد رکھیے گا، ایک ضرب تبسم سے بُتِ ظلم کو توڑا۔ کچھ کمال ہیں جو صرف اس ہستی کے ساتھ منسوب ہیں، کچھ کمالات، ان میں سے ایک کمال آپ کے حوالے، اس کی وضاحت اگر میں کر پایا ہوں تو، اگر میں کامیاب ہوا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ادب کو کہاں تک کس کو ادب کے ساتھ کتنی وابستگی۔ اللہ ہر تائید امامت کی بلندی، ہے راہ جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی۔ اگر برے والا میرا یہ شعر بھول گیا تو میں سمجھے آئے ہی نہیں تھا۔ کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی، کئی کمال ہیں جو صرف شہزادے کے ساتھ ہی منسوب ہیں۔ ایک دو مصرے پڑھ رہا ہوں، بس آپ نے سنبھال لینے۔ کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔ اچھا چلیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا آباد رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں، امام زمانہ آپ کا آباد رہے، مولا آپ کو جزائے خیر۔ سلام علیکم۔ امام زمانہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی۔ کبھی سوچا ہے جو لشکر سارا دن مصروف جنگ رہا، وہ شہزادے کے آنے پر شکستہ کیوں ہو گیا؟ میں نے بہت سوچ کے لفظ بولا ہے، لشکر کا شکستہ ہونا، بہت سوچ کے لفظ بولا ہے، ذرا غور کیجئے گا اس پہ۔ جو لشکر صف بندی میں سارا دن اپنی جگہ پہ رہا، چونکہ جو علی کی جوانی تھی اس کو تو اجازت ملی نہیں۔ ارے آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے۔ چلے میرے اپنے دو مصرے پڑھ دیتا ہوں۔ وقت نے، اللہ اکبر، فیصلہ سنا دیا ہے، صبر نے ظلم کو مٹا دیا ہے، وہاں عباس کس لیے لڑتے جہاں اصغر ہی مسکرا دیا ہے۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی۔ یہ جب حضرت عباس آئے تھے اجازت طلب کرنے بادشاہ حسین سے، اور یہ پہلو مصائب کا ہے لیکن اسے فضائل کے پہلو میں میرے بھائی بلال کاظمی صاحب نے
خالق کونین ان کی والدہ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھنؤ کے بہت اعلیٰ عمدہ لکھنے والوں میں سے ان کا شمار ہے، اور کچھ عرصہ پہلے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ میری والدہ بیمار ہے، دعا فرمائیے گا۔ میں ممبر پہ دعا کروا رہا ہوں، ظاہر ان تک بات پہنچ جائے گی، خالق ان کو سلامت رکھے۔ اچھا، یہ مصائب کا پہلو، لیکن انہوں نے فضائل میں ڈھالا اور بڑے اچھے انداز میں کہ مولا عباس جو آئے وہ اجازت طلب کرنے کے بعد سے مجھے بھیجے میدان میں۔ فرمایا تجھے کیوں بھیجوں؟ کہا عباس سے لڑنے کے لیے۔ فرمایا ان سے لڑنے کے لیے؟ لفظی ہوتے ہیں نا جی۔ یہاں پر بہت اچھے دو مصرے لکھے بلال کاظمی صاحب نے، علامہ بلال کاظمی، لکھنؤ، بہت عمدہ لکھنے والے، میں ان کے مصروں کا عاشق ہوں اور بہت اچھا مصرع کہتے ہیں۔ ہاں جی، یقین جانیے وہ دو مصرے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، بھائی عمران، وہ قلم توڑ دیا انہوں نے دو مصرے لکھے، مولا کی قسم۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ جی اچھا ان سے لڑنے کے لیے تمہیں بھیجوں؟ انہوں نے جی مولا۔ کہا نہیں بھیجوں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ مولا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی خاطر۔ یہ لئیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر، تم انہیں چھوڑ دو۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ علی حیدر، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد۔ ایسے دو مصرے اور بھی یاد آئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا اچھا آپ سن لیں گے اور اتنا دیر میں پڑھ لوں گا۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا ان سے تمہیں کیوں بھیجوں لڑنے کے لیے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ لئیں جس کے کھلونے اسی کی خاطر۔ اچھا، مولانا نے ایک بار اجازت نہیں مانگی، کئی مرتبہ مانگی، کئی بار آئے کہ ہمیں بھیجیں میدان میں ان سے لڑنے کے لیے۔ تو ایک اور دو مصرے بلال کاظمی صاحب کو مجھے یاد آ رہے ہیں، اچانک یاد آ رہے ہیں۔ میرے والد گرامی کی مصدق صاحب نے صفین پہ سنی ہوئی ہے، بچے بچے کو یاد ہے ان کا وہ جو آخری مصرع ہے جس پہ وہ چھوڑتے تھے فضائل کو، جہاں پہ مجمع کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے نعرے لگتے تھے کہ آج جبریل بھی، حضرت عباس تلوار سے کہتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر اس کے پر کاٹ دے۔ اب یہاں پہ بلال کاظمی صاحب نے ایک اور پہلو نکالا، اور مجھے انہوں نے فون پہ کہا کہ یہ حماد اہل بیت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک ہمیں خیال دیا تو ان کو ہم نے تھوڑا سنوار دیا۔ تو بادشاہ حسین نے فرمایا کہ تم اتنے بہادر، تم علی کا عین شباب، تو تمہیں میں اس 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے بھیجوں لڑنے کے لیے؟ کیوں بھیجوں؟ ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا بہادری، ان کی کیا تلواریں ہیں؟ تمہارے ہاتھ کے سامنے، تمہاری ہاتھ کی طاقت کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے؟ فرمایا مولا پھر بھی مجھے بھیجا، میرا دل چاہ رہا ہے۔ آگے مولا نے توضیح بھی بیان کی کہ میں تمہیں کیوں نہیں بھیج رہا، وہ توضیح بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ بھائی عمران، بڑی تعداد فرشتوں کی ہے، 2-4 نہیں، پر بچھانے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ اتنا ہی پڑھنا تھا، راضی رہیے گا۔ میں مصائب کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے۔ جب سے یہ شعر پڑھا ہے میں نے، جہاں بھی پڑھا ہے، بمشکل کوئی ہو جس کی آنکھ نم نہ ہوئی، جس نے لکھا اس نے کوئی عجیب انداز سے شعر لکھا۔ میں بھائی جان کے حوالے یہ 2 مصرے کر رہا ہوں اور منت بھی کر رہا ہوں، جہاں بھی کہیں ضرورت پڑ جائے یہ شعر لازمی دہرایا کرے۔ مجھے شاعر کا نام علم نہیں ہے کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے، لیکن شعر بہت بڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ 2 قصیدے ہیں، چلو میں اس کو یوں پڑھ دیتا ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں، پھر سنیے، میں اس شعر پہ خود بہت روتا ہوں، بہت روتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ کے روتا ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان میں۔ اسے کہتے ہیں مجلس عزا کا رنگ۔
اسے کہتے ہیں ازا کا رنگ، یہ جو اول سے آخر ایک جیسی لہر آتی ہے نا جی گریے کی، اسے کہتے ہیں مجلس ازا. چونکہ ازا ہے سر سے پاؤں تک غم میں ڈوب جانے کا نام. اپنی مرضی کے عالم دین سے پوچھ لیں، ازا جو ہے وہ سر سے پاؤں تک غم میں غرق ہو جانے کا، ڈوب جانے کا نام. دو قصیدے ہیں یا آیتیں دو ہیں، رباب غم زدہ کی شان. ایک ہے میدان میں، دو ہی اولادیں ہیں بی بی کی. اچھا مقدر عجیب ہے بی بی کا. میں حیران ہوتا ہوں، سب سے معصوم ترین 6 مہینے کی کیا عمر ہوتی، سب سے معصوم قربانی بی بی کی طرف سے پیش ہوئی. لیکن روتے روتے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا. جتنا معصوم تھا اتنا ظلم سے مارا گیا. بیٹا ایک دن میں 3 مرتبہ قتل ہوا. وضاحت نہیں کروں گا. میں بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کی شہادت پڑھ رہا تھا اسی سال، اور میں 9 ذی الحج کو بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا عرصہ دینے کی نیت سے. ایک فکرہ میری زبان سے نکل گیا اور میں نے بہت گریہ کیا. میں نے کہا مخدومہ، مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ فکرہ آپ کی بارگاہ میں کیا اہمیت رکھتا ہے، لیکن بی بی میں کہوں گا کہ آپ کے 2 بیٹے کوفے میں بے دردی سے قاتل ہوئے. فکرہ سنیے گا. میں نے کہا بی بی پھر بھی آپ کا مقدر اچھا ہے. میں نے سنا ہے آپ کے بیٹوں کو تماچے لگے لیکن آپ نے دیکھے نہیں. مجھے بہت رلاتا ہے اس بی بی کا غم جس کے سامنے اس کی بیٹی کو تماچا لگا. بس آوازیں بلند ہو جائیں قبولیت کے لیے، تھوڑی سی آوازیں آپ کی گریے کے بلند ہو جائیں، میں بھائی کو منبر دوں. تفصیلی مضمون نہیں پڑھ سکوں گا، معافی چاہتا ہوں. 2 یا 4 فکرے پڑھتا ہوں. کچھ فکرے ہیں مصائب آل محمد جن پر رونے سے بھی حق ادا نہیں ہوتا، ماتم سے بھی نہیں ہوتا. شاید مر بھی جائیں تو حق ادا نہ. پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سے میں نے سنا ڈیرہ غازی خان میں. اس فکرے نے مجھے بہت رلایا. میں عزادار گھر کا فرد ہوں. پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی میں نے سنا ڈیرہ غازی خان میں. بہت ہی غم میں ڈوبا ہوا فکرہ ہے. دیوار پہ بھی اگر لکھ دیا جائے تو شاید دیوار سے بھی آنسو نکل آئیں. انہوں نے فرمایا جو بہن بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھتی تھی وہ مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ میرے والد گرامی نے راول پنڈی قدیمی امام بارگاہ میں پڑھا. میں وہاں سامع کی حیثیت سے تھا. سن بھی میرا چھوٹا تھا لیکن مجھے وہ مجلس کا فکرہ آج تک یاد ہے اور وہ ماتم بھی یاد ہے. نہ آگے وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. پتہ نہیں کتنی دیر گریہ ہوتا رہا. انہوں نے فرمایا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی ہے. جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، جب اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. جو سید ہیں ان کا ماتم بلند ہونا چاہیے. جو امتی ان کا احسان. جو سادات بیٹھو اس فکرے پہ ایک لمحے کے لیے سینے پہ ہاتھ مار لینا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے گھر کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. 2 فکرے میں نے پڑھے، ایک طالب جوہری صاحب کا، ایک والد گرامی کا. تیسرا فکرہ شہزادی کونین نے مجھے عطا کیا. سب سے پہلے امامیہ کالونی میں 2-3 سال پہلے میں نے پڑھا. اس کے آگے نہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئی نہ میں پڑھ پایا. میں پڑھنے گیا، مجھے بھائیوں نے بانیان نے کہا کہ جی واپسی پڑھیے مدینے واپسی. میں نے کہا کس کی واپسی؟ انہوں نے کہا سادات کی واپسی. سید مدینے اجڑ کے کیسے آئے؟ میں نے کہا واپسی کے لیے ایک فکرہ کافی ہے اور پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. میں نے کہا کربلا سے لے کے شام تک جس بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی.
کوشش کرنا اگر غم طاری ہو جائے تو اس کا اظہار کر لینا. جبرن نہیں کہہ رہا ہوں, کوشش کرنا اگر غم طاری ہو جائے تو اظہار ویسے کر لینا. مولا تمہارا ماتم پرسا آنسو. میں پھر پڑھتا ہوں. جس معصوم بچی نے, اللہ تمہارے بچوں کی زندگی دراز کرے, جن کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں مولا ان کے نصیب نیک کرے. میں نے کہا جس معصومہ بی بی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی. مجھے اس منبر کی قسم, مجھے قرآن لے آئے میں سر پہ رکھتا ہوں, اس علم اطہر کی قسم ہے, غلط پڑھوں یہی موت آ جائے. جو کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں, کیا فرماتے تھے آپ کے چوتھے معصوم؟ جب بھی کسی نوکر نے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا, فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے. ہائے ہائے. پھر کسی غلام نے پوچھا مولا کس نے رلایا, ابن منذر نے کچھ 7 مرتبہ سوال کیا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا, فرمایا بہن کے سوالوں نے, بہن کے سوالوں نے, بہن کے سوال. غلام تھا, صحابی تھا, قدموں پہ سر رکھ کے کہتا بادشاہ پوری زندگی کچھ نہیں مانگا, نہ ہی کچھ مانگوں گا, یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ, جھکا ہوا سر دیکھ. آج منت کر کے کوشش کر کے کہہ رہا ہوں بادشاہ اپنی بہن کا ایک سوال سنا دے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا درد تھا ان سوالوں میں, جس نے اکبر کی برچھی, عباس کے بازو اور باپ کے مقتل سے بھی زیادہ تجھے رلایا. آوازی ابن منذر برداشت کرے گا, آوازی مولا تیرا نوکر ہوں. آوازی پھر جگر تھام کے سن, میں ایک ہی سوال بتاؤں گا. فرمایا شام کا وقت تھا, جو آئے رونے کے لیے, شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, باغی کا شور تھا, مارنے والوں کا ہجوم تھا, تماشا دیکھنے والوں کا مجمع تھا. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, کمر میں لنگر تھا, میرے ارد گرد ننگے سرمائیں اور پھپھیاں تھیں. شام کے بازار میں بھیڑ میں اچانک میں نے محسوس کیا کسی نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا میری 4 سال کی بہن تھی, رو رو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی سجاد بھائی میں تیری یتیم بہن ہوں, میں تیری پیاسی بہن, میں تیری تھکی ہوئی بہن. کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد میں کچھ نہیں مانگوں گی, ایک منت کرنے آئی ہوں. یہ شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے, مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غریبی کی قسم, ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں ہے, میرے چچا کا سر تڑپتا ہے, کٹے ہوئے زخمی لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے. بسم اللہ. ایک لمحے کا سانس لے لو, آخری فکرہ اور بھائی کے حوالے ممبر. میرے بعد میں نہیں پڑھنا ہے, زیادہ نہیں, بس ایک فکرہ بھائی جان, بڑی مہربانی. میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا, معافی چاہتا ہوں, سید ہوں, دل دکھتا ہے یقین جانی. فرمایا کہ شمر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مارے, مگر تانا نہ دے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ تو نے سمجھی نہیں میری بات. 23 سال کا بھائی ہو, 4 سال کی بہن ہو, تیرے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے, لڑائیاں ہو جاتی. بسم اللہ. اب بھائی نے ایک فکرہ کہا ہے, کہتے ہیں جو موت مانگتا رہا وہ زندہ واپس آیا. نہیں, پھر آج ایک فکرہ پڑھ کے جاتا ہوں. بورے والا جب بھی یاد کرے گا اس فکرے کو, ایک لمحے کے لیے درد میں درد اٹھے گا, آنکھ میں آنسو بھی آ جائے تو کوئی معلوم نہیں. اتنا پیار تھا امام سجاد کو بہن سے. جب شام سے واپس آیا نا, باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے فکرہ کہا بابا تو بڑا غریب ہے, بابا تو قتل ہوتا رہا, بابا 9 لاکھ ہنستا رہا, باہر آ بیٹے کی غریبی دیکھ. میں اپنی غریبی ایک فکرے میں تجھے بتانے آیا ہوں. بابا میں تیری 3 بہنیں شام لے کے گیا تھا, بابا میں تینوں واپس لے کے آیا ہوں, بابا میں اپنی ایک لے کے گیا تھا, بابا وہ شام کے زندان میں مر گئی ہے. بابا میں کہتا رہا سکینہ ہم گھر جا رہے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. بس ایک جملہ پڑھنا,
زیادہ نہیں، معافی چاہتا ہوں مولا تیرا ماتم پرسہ قبول کرے، کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ اجازت ہو ایک فقرہ پڑھنے کی، صرف ایک فقرہ پڑھنے کی۔ کربلا سے لے کے شام تک جتنے بھی ظلم ہوئے، میرا امام سجاد بولا نہیں۔ نوجوان پڑھ لکھے بھائی بیٹھے ہوئے، اتنا کوئی حوصلہ ہے امام سجاد میں جس کی وضاحت آج تک کوئی کر نہیں سکا۔ نہ کوئی عالم پڑھ سکا کہ امام کا کیا حوصلہ ہے، نہ کوئی مبلغ، نہ کوئی مجتہد آج تک بیان کر سکا۔ حوصلہ کتنا ہے صرف اللہ جانتا ہے۔ کہیں نہیں بولا، خیمے جل گئے چپ رہا۔ مولا کی قسم، یہ ذکر پہ ہاتھ، میں نے بڑے بڑے مصائب پڑھے، یہ فکرہ میں جب پڑھتا ہوں عجیب رنگ بن جاتا ہے۔ خیمے جل گئے چپ رہا، ہتھ کڑیاں پہنی چپ رہا، 4 سال کی بہن کو تماچا لگا چپ رہا، تیری مرضی آسکلان کی چوٹیوں پہ چپ رہا، پاؤں سے خون بہتا رہا چپ رہا، گلے کا زخم تنگ کرتا رہا چپ رہا، ہتھ کڑیوں کے ساتھ چلتا رہا چپ رہا۔ میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں۔ حتیٰ کہ شام کے بازار میں بھی چپ رہا، پتھروں کی بارش میں نہیں بولا۔ جو سادات ہے مجھے معافی دے تو فکرہ پڑھوں۔ ایک بازار کے ایک ہی چوک پر ناچنے والوں کے ہجوم میں 15 آذانیں علی کی بیٹی نے سنی، سجاد پھر بھی نہیں بولا۔ تجھے بتاتا ہوں بولا تو بولا کب، بازار گزر گیا چپ رہا، آ گیا یزید ملعون کا دربار۔ کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں، حق یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تیری مرضی جیسے ماتم کر۔ ایک رسی 18 گردنیں بندھی ہوئی، اب جو ماتم نہ کرے وہ سر نیچے کرنے میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک رسی 18 گلے، سب سے آگے بی بی فضہ کے پیچھے علی کی بیٹیاں اور چھوٹی اولاد والوں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی بیٹی کھڑی ہے، کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سجاد اور کتنی دیر ہے میں مر جاؤں گی۔ مجھے منبر کی قسم سجاد نہیں بولا۔ 7 گھنٹوں کے بعد سفیر روم اٹھا، تڑپ کے تخت یزید کے سامنے آیا۔ آوازی یزید یہ قیدی کون ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کون کتنا ماتم کرے گا، اس سے بڑے مسائب میرے پاس نہیں ہے۔ آوازی وہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کا نہیں پوچھتا، وہ جو سب سے آخر میں ایک معصومہ کھڑی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، میں نے 7 گھنٹوں سے دیکھا ہے اس کے معصومہ نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے گلے کی رسی نے گرنے نہیں دیا۔ اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے کتنی تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے منبر پہ ہاتھ ہے، مر جانا زندگی فنا ہے۔ مجھے غازی کی قسم ہے، جب سفیر نے یہ فکرے کہے، تخت یزید پر بیٹھا ہوا ملعون یزید تڑپ گیا، کہتا ہے یہ بچی کون ہے، میرے سامنے لو، مر نہ جائے یہ سید۔ میں نے کہا سجاد کہیں نہیں بولا۔ تجھے بتاؤں کتنی پیاری تھی بہن امام سجاد کو۔ یزید نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ۔ پہلی بار کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، سر اٹھانا۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ ظالم نے شمر کو اشارہ کیا، شمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ منبر کی قسم شمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز ہے یا ظالم میری بہن کے گلے میں رسی